بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ستایا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، بھوک پیاس میں تڑپایا گیا اور مسلسل 13 سال تک ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا۔ 13 سال تک ظلم کی آگ جلتی رہی اور اس آگ میں جلنے والے کندن بنتے رہے اور آگ جلانے والے وحشیانہ قہقہے لگاتے رہے۔ جب ظلم و ستم ختم نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعتیں ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو ظالموں کے جھرمٹ میں گھرے رہے مگر اپنے رفقا کو دارالامن میں جانے کی اجازت دے دی۔ جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا۔ ادھر کفار مکہ نے شمع رسالت کو گل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، مگر میرا اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کفر کے انیس سردار قصر نبوت کا محاصرہ کیے ہوئے باہر کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور باحکم خداوندی تھوڑی سی مٹی لے کر ان کے سروں پر پھینکی اور خلاق عالم نے ان کی آنکھوں کی بصارت سلب کر لی، وہ نبوت کو دیکھ نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سلایا اور حکم فرمایا کہ کفار کی امانتیں ان کو عطا کر کے مدینہ شریف چلے آنا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد اہل مکہ کی امانتیں پہنچائیں۔ 3 دن مکہ میں قیام پذیر رہے اور اس کام سے فراغت کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حضور علیہ السلام اپنے قابل فخر رفیق امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ہجرت کرنے اور انہیں رفیق ہجرت بننے کی خوشخبری سنائی اور سفر شروع ہوا۔ 27 صفر 13 نبوت شب پنجشنبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ساتھ لے کر تاریکی شب میں مکہ سے جانب جنوب کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ سنگلاخ اور دشوار گزار تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے پر اٹھا لیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک نکیلے پتھروں سے زخمی نہ ہونے پائیں۔ آخر ایک غار پر پہنچ کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر ٹھہرایا اور خود اندر گئے۔ غار کو صاف کیا، بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخ بند کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ صبح کو قریش سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر نکلی۔ ابو جہل نے کہا، لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا، مجھے کیا خبر؟ اس پر ابو جہل جھنجھلایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے ایک تماچا ایسا کھینچ مارا کہ ان کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ اب قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور چلتے چلتے غار کے دہانہ پر آ گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آہٹ پائی تو عرض کی، دشمن بالکل قریب آ گیا ہے، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! یہ کمال فضل و شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرما دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابا تو تمام زر نقد جو 5-6 ہزار درہم تھا اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میرے دادا نے کہا، لڑکی معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تمہیں بھوکا پیاسا چھوڑ گیا ہے اور تمہارے لیے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ وہ نابینا تھے۔ میں نے کہا، دادا جان، وہ ہمارے لیے کافی مال چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ایک پتھر لیا، اسے کپڑے میں لپیٹ کر اس گڑھے میں رکھ دیا جس میں مال رکھا رہتا تھا۔ پھر دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں، کہا، ہاتھ لگا کر دیکھیے، سب مال موجود ہے۔ ابو قحافہ نے ٹٹول کر کہا، خیر، اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کا زیادہ افسوس نہیں۔ اللہ اکبر! یہ قوت ایمانیہ بے شک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کی بیٹی کی ہو سکتی ہے۔
آج بڑے بڑے مشہور علم و فضل اور تقوی والے لوگ بھی ایسے وسیع و ظرف اور عالی حوصلہ نہیں ہو پاتے، وہ بھی آزمائش کے مقامات میں اکثر ڈگمگا جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب اہل ایمان پر رحم فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اسلاف اعظام کے اسوۂ نیک پر پیروی کی توفیق خیر سے بہرور فرمائے۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار میں 3 دن رہے۔ رات کے اندھیرے میں اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا گھر سے روٹی دے جایا کرتی۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اہل مکہ کی باتیں سنا جاتے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بکریوں کے چرواہے تھے۔ شب کو ریوڑ لا کر بقدر ضرورت دودھ دے جاتے، نیز ریوڑ سے وہاں آنے والوں کے آثار قدم کو بھی مٹا جاتے۔ 3 روز کے بعد لوگوں میں یہ چرچا دب گیا۔ چوتھی شب عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ مکہ سے 2 اونٹنیاں جن کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصہ پہلے ہجرت کے لیے تیار کر رکھا تھا، لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا گھر سے راستہ کے لیے خوراک لائیں۔ اسے اونٹ پر باندھ کر لٹکانے کے لیے رسی درکار تھی۔ رسی تو وہاں نہ ملی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے اپنا نطاق کو 2 حصوں میں پھاڑا اور اس کے ایک حصہ سے زیادہ راہ کو کچاوا سے باندھ دیا اور دوسرے حصہ سے اپنی کمر کو باندھا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات النطاقین سے انہیں ملقب فرمایا۔ نطاق اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پٹکے کی مانند عرب کی عورتیں کمر سے باندھا کرتی تھیں۔ اس کا ایک سرا گھٹنے تک اور دوسرا ذرا نیچے تک لٹکتا تھا۔ ایک اونٹنی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری پر عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام اور عبداللہ بن عریقت جسے رہبری کے لیے نوکر رکھ لیا تھا سوار ہوئے اور صبح سویرے ہی شب کی تاریکی میں یہاں سے جانب مدینہ روانہ ہوئے۔ سارا دن اور ساری رات سفر مسلسل جاری رہا۔ دوسرے دن دوپہر کو جب دھوپ سخت ہو گئی تب ذرا ٹھہرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نظر دوڑائی، ایک چٹان دکھائی دی، اس کے سایہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ صاف کر کے ایک کپڑا بچھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گیا اور میں دودھ کی تلاش میں نکلا۔ اسی اثنا میں ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے نظر آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ ان بکریوں میں دودھ ہے؟ کہا ہاں۔ تب میں نے اسے دودھ دوہنے کے لیے کہا اور اول اس کے ہاتھ صاف کرائے، پھر برتن کے منہ پر کپڑا باندھ کر اس کو دیا۔ وہ دودھ لے آیا تو میں نے اسے خوب ٹھنڈا کیا اور اس میں قدرے پانی ملا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے دودھ پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ میں بہت شادماں تھا کہ میری محنت ٹھکانے لگی۔ پھر میں نے عرض کی چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر ہم وہاں سے سوار ہو گئے۔ راہ میں سراقہ بن مالک ملا۔ یہ اس وقت تک اسلام سے مشرف نہ ہوا تھا اور کفار سے 100 اونٹ کے انعام کا وعدہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے ارادہ سے تلاش میں آ رہا تھا۔ جب بہت نزدیک آ پہنچا تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک سے فرمایا اے اللہ جس طرح تجھے منظور ہو اسے روک لے۔ زمین اگرچہ بہت سخت تھی مگر سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نیچے اتر پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اس کا گھوڑا نکل آیا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ الغرض 12 ربیع الاول بروز جمعہ سنہ 1 ہجری وقت سپہر یہ دشوار گزار سفر ختم ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔